دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فیض احمد فیض کی زندگی کے دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ فیض صاحب نے اپنی مشہور زمانہ نظم مجھ سے پہلی سی محبت کس کی یاد میں لکھی۔ فیض صاحب نے اپنی ایک دوسری نظم رقیب سے کس کی یاد میں لکھی۔ فیض صاحب کو پہلی محبت کس لڑکی سے ہوئی اور یہ کون تھی؟ ایک لڑکی کی محبت سے فیض صاحب عوامی شاعر کیسے بنے؟ کون سا حادثہ ان کی زندگی میں رونما ہوا؟ فیض احمد فیض کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی محبوبہ سے باتیں کرتے تھے۔ اس محبوبہ نے فیض صاحب سے کیا کہا کہ ان کا دل ٹوٹ گیا؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اردو کے ممتاز نقاد محمد حسن عسکری نے اردو شعراء کی منتخب نظموں کا ایک مجموعہ میری بہترین نظم کے عنوان سے شائع کیا تھا، جس میں اس زمانے میں شاعری کے افق پر چھائے ہوئے ممتاز تخلیق کاروں کی منتخب نظمیں اور ان کے خود تحریر کردہ حالات زندگی شامل تھے۔ فیض احمد فیض نے اس مجموعے کے لیے اپنی جس نظم کا انتخاب کیا وہ وہی نظم تھی جس کا پہلا مصرع اس تحریر کا عنوان ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ فیض احمد فیض نے اپنے حالات زندگی میں تحریر کیا ہے، میری شاعری پر جن حالات اور شخصیات کا اثر پڑا ان میں سر فہرست نام میم پے کا ہے، جس سے کالج کے زمانے میں محبت تھی۔ ڈاکٹر ایوب مرزا اپنی کتاب ہم کے ٹھہرے اجنبی میں لکھتے ہیں کہ پنڈی کلب کے لان میں ایک خاموش شام میں ہم اور فیض بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا فیض صاحب آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ بولے ہاں کی ہے اور کئی بار کی ہے۔ یہ کہہ کر پھر چپ ہو گئے۔ سیریس لو؟ میں نے پوچھا۔ بولے ہاں تمہارا مطلب پہلی محبت ہے نا؟ محبت پہلے ہی ہوتی ہے، اس کے بعد سب کچھ ہیرا پھیری ہے۔ ایوب مرزا لکھتے ہیں پہلی محبت میں دونوں جہان ہارنے کے بعد فیض احمد فیض MAO کالج امرتسر پہنچے۔ ان کی عجب کیفیت تھی۔ محبت کے میدان میں پہلے تجربے کا اہم ترین پہلو تحیر ہوتا ہے۔ محبت کے میدان میں پہلے تجربے کا اہم ترین پہلو تحیر ہوتا ہے۔ اس تحیر کے عالم گو مگو میں فیض امرتسر کے شہر میں گواچ گئے۔ آغا ناصر نے لکھا ہے امرتسر میں ان کی ملاقات ایک دانشور جوڑے سے ہوئی۔ ان کے نام تھے صاحبزادہ محمد الظفر اور ڈاکٹر رشید جہاں۔ صاحبزادہ صاحب MAO کالج کے وائس پرنسپل تھے اور ان کی بیگم پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھی۔ دونوں میاں بیوی مارکسسٹ تھے۔ ان دنوں یورپ میں ترقی پسند تحریک ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔ ادھر فیض صاحب کا یہ عاشقی کا زمانہ تھا۔ فیض صاحب کا ان دونوں سے رابطہ ہوا، پھر یہ تعلق قرب اور چاہت میں بدل گیا۔ ایوب مرزا لکھتے ہیں غور فرمائے فیض صاحب کبھی بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں تو کبھی کرکٹ ٹیم تشکیل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رشید جہاں کی نگاہ دور رس نے اس تنہا لیکچرار کو بانپ لیا۔ پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کسی کام کاج میں تیرا جی نہیں لگتا؟ جب فیض نے جواب میں تکلف کیا تو بلا تکلف بولی محبت میں ناکامی، اور فیض نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا یہ حادثہ تمہاری ذات واحد کا بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، مگر یہ اتنا بڑا بھی نہیں کہ زندگی بے معنی ہو جائے۔ انہوں نے فیض کو ایک کتاب مطالعے کے لیے دی اور پھر ملنے کے لیے کہا۔ بقول فیض انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس پر 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ یہ کتاب کارل مارکس اور اینگلز کی کمیونسٹ مینیفیسٹو تھی۔ آغا ناصر کے بقول یہ واقعہ فیض کی زندگی کا ایک اہم موڑ بن گیا اور ان کی شاعری اور ان کا ذہنی رجحان بدل گیا۔ وہ غریبوں، مفلسوں، ضرورت مندوں، مجبور اور مفلوق الحال عوام کے شاعر بن گئے۔ اپنے ان جذبات کے اظہار کے لیے یہ ان کی پہلی نظم تھی جسے ان کی شاعری کا اہم ترین سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ایک ابھرتے ہوئے عظیم شاعر کا اعلان تھا کہ اب اس کے شعر اور اس کے خیال عوام کی امانت ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راختیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم ریشم و اطلس و کا محاب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے،
اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ فیض کی یہ پہلی محبت کس شہر میں پروان چڑھی، اس بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف شہروں کا نام لیا ہے۔ حمید نسیم نے افکار کے فیض نمبر میں شائع ہونے والے اپنے مضمون کچھ فیض صاحب کے بارے میں لکھا ہے۔ فیض صاحب سے میرا تعارف میرے بڑے بھائی رشید بھائی نے کروایا۔ ان کے بارے میں بتایا کہ گورنمنٹ کالج آف لاہور میں ایم اے میں پڑھتے ہیں اور ملتان میں مقیم ایک لڑکی سے عشق کرتے ہیں۔ فیض صاحب کی اس دور کی تمام نظموں کا محرک اور محبوب یہی خاتون تھی جو اپنے نیم خواب شبستان میں فیض صاحب کا انتظار کرتی تھی، مخملی باہوں والی محبوب۔ آغا ناصر نے اپنی کتاب ہم جیتے جی مصروف رہے میں فیض کی نظم رکیب سے کا پس منظر لکھتے ہوئے لکھا ہے۔ اس نظم کے شان نزول کے بارے میں مجھے کچھ مدد امریتا پریتم کے ساتھ فیض صاحب کی گفتگو سے ملی، جس کے دوران فیض صاحب نے بڑی بے تکلفی سے امریتا پریتم سے کہا تھا، لے ہن تینوں دساں میں پہلا عشق 18 وریاں دی عمر وچ کیتا سی۔ سوال ہوا کہ اسے زندگی میں حاصل کیوں نہ کیا، تو جواب تھا کہ ہمت کب ہوتی ہے اس وقت زبان کھولنے کی۔ پھر اس کا بیاہ کسی ڈوگرے جاگیرداد کے ساتھ ہو گیا۔ پھر پوچھا گیا، ایک تمہاری نظم ہے جس میں تم رقیب سے مخاطب ہو، تم نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، یہ نظم کس کے بارے میں تھی؟ تو فیض صاحب نے جواب دیا، یہ بھی اسی کے بارے میں ہے جس کی خاطر نقش فریادی کی نظمیں لکھیں۔ آغا ناصر لکھتے ہیں، یہ فیض صاحب کا پہلا عشق تھا۔ ان کی محبوبہ کا تعلق ایک افغان گھرانے سے تھا۔ یہ 9 عمر لڑکی سیالکوٹ میں ان کے ہمسائے میں رہتی تھی اور فیض صاحب کمرے کی کھڑکی سے اس کو آتے جاتے دیکھا کرتے تھے۔ چونکہ طبعاً بہت شرمیلے تھے، اس لیے بات کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ یہ باتیں خود فیض صاحب نے زہرا نگاہ کو بتائیں، جن سے ان کے بڑے قریبی روابط تھے۔ زہرا آپا نے مجھ سے کہا، فیض صاحب اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اس دیوانگی میں اس کے لیے خوبصورت شعروں کے ڈھیر لگا دیے۔ ان کا عشق اپنے شباب پر تھا، جب تعلیم کے لیے انہیں سیالکوٹ سے لاہور جانا پڑا۔ فیض صاحب نے بتایا، پھر ہوا یوں کہ ہم ایک بار چھٹیوں میں لاہور سے واپس آئے تو کھلی کھڑکی کی دوسری جانب وہ چہرہ نظر نہ آیا۔ ہم نے کسی سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ فیض صاحب کے لیے یہ خبر بڑی اندوہناک تھی۔ وہ ٹوٹے دل سے واپس لاہور گئے اور مدتوں اس غم کو بلانے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر خاصا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سیالکوٹ آئے تو ان کی محبوبہ بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ فیض صاحب سے اپنے شوہر کو ملانے کے لیے لائی۔ اس کا شوہر بہت حسین و جمیل انسان تھا، دراز قد، شہابی رنگت، تیکھے حد و حال، مردانہ وجاہت کا نمونہ۔ فیض صاحب سے مل کر وہ دونوں رخصت ہو گئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر واپس آئی۔ اس بار اکیلی تھی، صرف یہ کہنے کے لیے، تم نے دیکھا میرا شوہر کس قدر خوبصورت ہے؟ فیض صاحب کہتے ہیں، بس اس کا یہی فکرہ نظم رکیب سے کی تخلیق کا سبب بنا۔ فیض صاحب کی صاحبزادی سلیمہ ہاشمی نے اپنے مضمون فیض اینڈ پرفارمنگ آرٹس میں فیض صاحب کے حوالے سے بتایا، میں رفتہ رفتہ شاعر بنتا گیا۔ 2-3 عناصر نے یہ رات طے کی۔ پہلا جذبہ جس نے یہ اضطرار پیدا کیا کہ ہم اپنی اذیتوں کا اظہار شاعری میں کریں، یہ تھا کہ ہمیں عشق ہو گیا، جیسا کہ اس عمر میں سب کو ہوتا ہے۔ 17-18 سال کی عمر میں ہمیں ایک افغان لڑکی سے عشق ہوا جو بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اس کے گھر والے افغانستان سے اسی وقت آئے جب والد صاحب آئے۔ وہ فیصل آباد کے ایک گاؤں میں آباد ہوئے تھے۔ میری بہن کی شادی بھی اسی گاؤں میں ہوئی، چنانچہ ہم بہن سے ملنے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ ایک صبح ہم جاگے تو ایک حسین لڑکی اپنے طوطے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا، ہم نے اسے دیکھا اور دونوں میں محبت ہوگی، بلکہ ہمیں ہوگی۔ روایت کے مطابق ہم رازداری سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے تھے، لیکن ہم اس سے آگے نہ جا سکے۔ اس کی شادی کسی امیر زمیندار سے ہو گئی اور ہم ہمیشہ کے لیے دکھی رہنے لگے، 8 سال تک۔ اب آئیے اشفاق بہاری کی تحقیق کی طرف۔ وہ اپنی کتاب فیض احمد فیض چند نئی دریافتوں میں اسی روایت کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، فیض احمد فیض کی ہمشیرہ بلقیس بانو 1922 میں شادی کے بعد لائل پور میں آباد ہوئی۔ ان کے شوہر چودھری نجیب اللہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ سن 1923 میں جب ان کے ہاں پہلی ولادت ہوئی تو بلقیس بانو کے والد سلطان فاطمہ اپنے تینوں بیٹوں
طفیل احمد، فیض احمد فیض اور عنایت احمد خان کے ساتھ سیالکوٹ سے لائل پور آئی تھی۔ 1929 میں فیض صاحب دوسری مرتبہ لائل پور آئے۔ اس وقت ان کی عمر 18 برس تھی۔ فیض صاحب نے امریتا پریتم کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں بھی یہی بتایا تھا کہ جب وہ پہلی مرتبہ عشق میں مبتلا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ یہی بات سلیمہ ہاشمی نے بھی لکھی۔ فیض احمد فیض اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں 3rd ایئر کے طالب علم تھے۔ فیض کی ایک عزیزہ شفقت سلطان نے اشفاق بہاری کو بتایا، ہماری حویلی کے دروازے اور کھڑکیاں بازار اور گلی دونوں جانب کھلتے تھے۔ نیچے بہت بڑے بڑے کمرے تھے، ان کے آگے بہت وسیع صحن تھے۔ ان کمروں میں کابل سے آتے جاتے مہمان ٹھہرا کرتے۔ ان کمروں کے اوپر کی چھت انہی مہمانوں کے لیے مخصوص تھی کیونکہ حویلی 3 منزلہ تھی۔ ہمارے اپنے خاندان کے لوگ تیسری منزل پر سویا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ کی حویلی کی بناوٹ بھی ایسی ہی تھی۔ دونوں کے درمیان دیوار تو تھی مگر ایک چھت پر کھڑے ہوں تو دوسری جانب کے لوگ صاف دکھائی دیتے تھے۔ میں عموماً دیوار پھلانگ کر ان کی چھت پر کبوتر اور دوسرے کئی پالتو پرندے دیکھنے چلی جایا کرتی تھی۔ اس حویلی میں کئی سید خاندان آباد تھے۔ حسن و دلکشی میں ان کا جواب نہ تھا۔ مجھے خاندان میں ہونے والی سرگوشیوں کے بعد میں سمجھ آنے لگی کہ ماموں فیض کو ان میں سے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ سلیمہ ہاشمی نے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ کے بارے میں لکھا ہے کہ شاید یہ فیض کی بہترین نظم نہ ہو لیکن یہ سب سے زیادہ مقبول اور بلا شبہ ان کی پہچان مانی جاتی ہے۔ فیض صاحب کی یہ نظم اس وقت مقبول ہوئی جب ملکہ ترنم نور جہاں نے اسے اپنی آواز دی۔ پھر سن 1962 میں فلم ساز آغا جیے گل نے اسے اپنی فلم قیدی میں شامل کیا۔ قیدی کے موسیقار رشید اترے تھے۔ نور جہاں کی آواز میں یہ نظم اتنی مقبول ہوئی کہ فیض صاحب کہا کرتے تھے، بھائی اب یہ نظم ہماری نہیں، ہم نے تو یہ مادام نور جہاں کو دے دی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔